نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. آج کے درس کا عنوان ہے زبان خیر یا شر کی کنجی. انسان کے اعضائے بدن میں زبان ایک انتہائی اہم
اور حساس عضو ہے۔ یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی بھی ہے اور انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ گوشت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام قسم کے ذائقے چکھنے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے۔ خون تو اس ٹکڑے میں بھی وہی گردش کرتا ہے جو باقی اعضائے بدن میں گردش کرتا ہے، لیکن بدن کا باقی کوئی عضو حصہ اس میں چکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے چکھنے کی صلاحیت پیدا فرمائی اور بے شمار قسم کی بولیاں جو دنیا میں بولی جا رہی ہیں وہ بھی بدن کے اسی عضو میں اللہ رب العزت نے صلاحیت پیدا فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ ایک انسان جس کی مادری زبان کوئی ایک ہے وہ دوسری بہت ساری زبانیں سیکھنے کی اور بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہے اور بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اس کا تذکرہ فرمایا، اسے قدرت کی نشانی کے طور پہ بیان کیا اور اس کی حساسیت کی بنا پہ اس کے متعلق بڑے احکامات جاری فرمائے۔ اس کی معمولی حرکت سے ایک اجنبی عورت اپنی بیوی بن جاتی ہے اور اسی کی معمولی سی حرکت سے اپنی بیوی اجنبی عورت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس قدر یہ حساس عضو ہے۔ اس کو انسان اگر خیر میں حرکت دے تو ایک حرف بہت ساری بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی اور نیکی 10 گنا، تو ایک حرف سے 10 نیکیاں۔ پھر فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں، الف علیحدہ حرف، لام علیحدہ حرف، میم علیحدہ حرف۔ کتنا وقت لگتا ہے اور کتنی مشقت آتی ہے، صرف اتنا کہنے سے الف لام میم 30 نیکیاں درج ہو جاتی ہیں۔ اس کو معمولی سی حرکت دی اور اپنے بھائی کو دعوت دی، بھائی نماز پڑھا کرو۔ اس نے دعوت قبول نہ کی تب بھی دعوت دینے کا اجر، اور اگر اس نے قبول کر لی تو آپ کی دعوت پہ جتنی دیر نماز پڑھے گا جتنا اجر اسے ملے گا، یہ ایک بول بولنے پر آپ کے کھاتے میں بھی جاری ہو جائے گا۔ اندازہ کریں، اس لیے عنوان بڑا زبردست انہوں نے منتخب کیا ہے، الفاظ بڑے پیارے ہیں کہ زبان خیر یا شر کی کنجی، کہ خیر میں چلے تو خیر کے دروازے کھلتے جائیں،
شر میں چلے تو شر کے دروازے کھلتے جائیں. یہ ایسی چیز ہے. اب کتنی دیر لگی ہے کہ ایک کو کہا بھائی نماز پڑھا کرو، اس کے دل میں آپ کی بات اتر آئی اور وہ نمازی بن گیا. آپ کے یہ 3 لفظ کہنے سے نماز پڑھا کرو وہ نمازی بن گیا. تو جتنی دیر نمازی رہا اس کی نماز کا اجر جو اسے ملا اتنا ہی آپ کے کھاتے میں بھی درج ہونے لگ گیا. اور اسی طرح جی آپ نے کسی کو 2-4 لفظ بول کے اتنا ہی کہا ہے اور فلم دیکھا کرو بڑا مزہ آتا ہے، یہ بھی تو 2-4 لفظ ہی ہیں. آپ کے کہنے پہ وہ لگ گیا فلم پہ، تو جتنا گناہ فلمیں دیکھنے کا تا حیات اسے ہوگا نا اتنا ہی آپ کے کھاتے میں بھی درج ہوتا رہے گا. کوئی بات سمجھ میں آئی کہ زبان خیر یا شر کی کنجی. اور یہ میں نے تو مثالیں دی ہیں. یہ اس کی حساسیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. صحیح البخاری اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، بندہ اپنی زبان سے ایک بول بولتا ہے. کیا؟ ایک بول. وہ ہے اللہ کی رضا والا، اللہ کو خوش کرنے والا، لیکن یہ اللہ کی رضا والا ایک چھوٹا سا بول بولتا ہے، ایک کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں لا یلقا لہا بالا، اسے وہ کوئی اونچی حیثیت نہیں دیتا. وہ نہیں سمجھتا کہ میرا یہ بول بڑا عظیم الشان بول ہے، لیکن بول اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اللہ کی رضا والا بول ہے. وہ زبان سے بولتا ہے جسے وہ کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس ایک بول کی وجہ سے اللہ اکبر بلندیوں میں، جنت کے اندر بلندیوں میں جائے گا. حیران کون بلندیوں میں؟ پھر فرمایا بندہ اپنی زبان سے ایک بول بولتا ہے، بول اللہ کی ناراضگی والا ہے، یہ پرواہ ہی نہیں کرتا، معمولی سمجھ کے بولتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس ناراضگی والے ایک بول کی وجہ سے وہ اتنا جہنم میں نیچے گرے گا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، ایک بول کی وجہ سے. تو زبان خیر یا شر کی کنجی. لوگ ایک جگہ بڑے پرامن انداز میں جمع ہیں، پیار محبت کی خوشبو مہکی ہوئی ہے، آنے والا آتا ہے معمولی زبان ہلا کے ایک لفظ بولتا ہے، سورے اٹھ کے ایک بازو چڑھانے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں، جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے. کتنے واقعات ہیں. بعد میں حیران ہوتے ہیں ہوا کہ بس جی وہ کوئی آ کے ایک بات ہی کر گیا، ہوا تو اور کچھ نہیں. ایک بول بولنے سے وہ ایسا زہر چھڑکا جاتا ہے کہ پورا مجمع، پوری مجلس، سارا ماحول متعفن ہو کے رہ جاتا ہے. محبتیں عداوتوں میں بدل جاتی ہیں ایک بول سے. اور کسی جگہ لوگ لڑ رہے ہیں، فساد برپا ہے، جھگڑا کھڑا ہے، کوئی صلح کی راہ نظر نہیں آ رہی، ایک آنے والا پیار کا، محبت کا ایک ایسا بول بولتا ہے، اٹھے ہوئے ہاتھ جھک جاتے ہیں، فساد امن میں تبدیل ہو جاتا ہے، جھگڑا صلح میں بدل جاتا ہے. اس کی بھی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ اس نے بول ہی ایسا بولا کہ منظر ہی بدل گیا. اتنی حیثیت ہے زبان کی کہ خیر میں بولو تو پھر خیر ہی خیر، شر میں بولو تو شر ہی شر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے زبان کے حوالے سے ایک بڑی جاندار شاندار نصیحت فرمائی ہے، جس میں مضمون کے دونوں پہلو آتے ہیں کہ کس کو اختیار کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے.
یعنی اس کو خیر کی کنجی بنانا ہے، شر کی کنجی نہیں بنانا. وہ ایسی جاندار نصیحت ہے. اور یہ مقام قرآن کریم کے ان 3 مقامات میں سے ایک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم موقع پہ پڑھتے تھے. مشہور صرف نکاح کا موقع ہے، حدیث کی روح سے صرف نکاح نہیں، یہ خطبہ حاجت ہے کہ جب بھی کسی اہم ضرورت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے، خواہ وہ نکاح ہوتا یا کوئی اور کام ہوتا، جب بھی کسی اہم مجلس میں آپ خطاب شروع فرماتے تو خطبہ مسنونہ کے ساتھ آپ قرآن کریم کے جن 3 مقامات کا انتخاب فرماتے، ایک آیت سورہ آل عمران کی، ایک آیت سورہ نساء کی ابتدائی، اور پھر 2 آیتیں سورہ احزاب کی، ان میں سے یہ ایک مقام ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو بات سدید. سدید بڑا زبردست لفظ بولا اللہ تعالیٰ نے، کہو بات سدید. یہ سدید لفظ اہل علم بھی تشریف فرما ہے، اللہ ان کی محبت قبول فرمائے. یہ سدید تسدید السہم سے ماخوذ ہے. کس سے؟ تسدید السہم سے. تسدید السہم کا مطلب ہوتا ہے تیر سیدھا کرنا. تیر ایک ایسی چیز ہے جب تک 100% سیدھا نہ ہو نشانے پہ نہیں لگے گا. معمولی سا بھی تیر میں ٹیر ہو نہ کجی ہو تو آپ ادھر چلائیں گے، وہ جدھر کو ٹیر ہوگی وہ ادھر جائے گا. یہ تیر کے بارے ضابطہ ہے. اس لیے اگر آپ تیر نشانے پہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کو بالکل 100% سیدھا کرنا پڑے گا. 100%. تو تیر سیدھا کرنے کو عربی میں تسدید السہم کہتے ہیں. اس سے ہے وقولوا قولا سدیدا، جس کا مطلب یہ ہے ایسی بات تمہاری زبان سے نکلے جس میں معمولی ٹیر بھی نہ ہو. جس میں معمولی ٹیر بھی نہ ہو، ایسی بات جس میں بڑا کچھ ہی آ جاتا ہے. یعنی ایسی بات کو ہو جس میں معمولی سا جھوٹ بھی نہ ہو، کیوں جھوٹ ٹیر ہے. یعنی ایسی سچی بات کو ہو کہ جس کے اندر معمولی سی جھوٹ کی آمیزش بھی نہ ہو. اگر جھوٹ کی معمولی سی آمیزش ملاوٹ ہو گئی تو قول سدید نہیں رہے گا. تو کیسی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے، جس کا مطلب ہے زبان کو خیر کی کنجی بناؤ، پورا سچ بولو. کیوں؟ سچ اور جھوٹ میں تضاد بڑا ہے. صحیح مسلم اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو. فإن الصدق لیہدی الی البر، زبان کی سچائی بندے کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے. وإن البر لیہدی الی الجنہ، نیکی بندے کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. ولا یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا. بندہ سچ ہی بولتا رہتا ہے اور سچ کو ہی تلاش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے اللہ کے ہاں صدیق بن جاتا ہے. کیا لکھا جاتا ہے اللہ کے ہاں؟ صدیق. بڑا اونچا مقام ہے صدیقیت. لیکن یہ جھوٹے بندے کو نہیں مل سکتا. یہ اس کو ملے گا جو سچ ہی بولے اور سچ کو ہی تلاش کرے، کہ خود بھی سچ بولے اور سچ کو ہی تلاش کرے. فرمایا اس کے مقابلے میں فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، لوگوں جھوٹ سے بچ جاؤ. فَإِنَّ الْكَذِبَ لَيَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، گناہ کی طرف لے جاتا ہے جھوٹ. جھوٹ کدھر لے جاتا ہے؟ گناہ کی طرف. یعنی ہر گناہ کا دروازہ ہے جھوٹ. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. پھر فرمایا وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، ایک بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ ہی تلاش کرتا ہے. جس طرح آج ہم معاشرے پہ نظر ڈالیں تو اللہ ماشاءاللہ اغلب صورتحال یہی ہے، جھوٹ ہی بولنا ہے، بلا ضرورت بھی جھوٹ بولنا ہے. ایک ہے بندہ مجبور ہو کے، چاہیے تو مجبور ہو کے بھی نہیں،
یہ بلا ضرورت ہی جھوٹ بول رہا ہے. کاروبار میں جھوٹ، مزدوری میں جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، صنعت میں جھوٹ، ملازمت میں جھوٹ، خوش طبی میں جھوٹ، اور جناب جھوٹی اس کی من پسند ہے. کبھی جھوٹے لطیفے، پھلچڑیاں، کہانیاں، کہیں ناول، افسانے، فلمیں، یہ سارا جھوٹ ہے اور بدترین قسم کا جھوٹ ہے. بدترین قسم کا، یاد رکھنا. ویسے ہی نہیں کہ زبان خیر یا شر کی کنجی. یہ جو جھوٹ میں نے بیان کیا نا، یہ خطرناک قسم کا جھوٹ ہے. یہ خصوصاً فلموں، ڈراموں، ناولوں، افسانوں، لطیفوں کا جھوٹ ہے. تھوڑی سی جھلک دکھلاؤں یہ کتنا شر ہے زبان کا. اللہ اکبر. لوگ تو جناب کھل کھلا کے ہنستے ہیں اور ایک دوسرے پہ گرتے ہیں، لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، جھوٹی کہانی سن کے، جھوٹی فلم دیکھ کے، جھوٹا ناول پڑھ کے، جھوٹا لطیفہ سن کے. صحیح البخاری اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ خواب میں بھی سیر کروائی گئی. ایک جسمانی معراج ہے، وہ روح جسم سمیت ہے. خواب میں بھی آپ کو ایک دفعہ سیر کرائی گئی. وہ خواب کی سیر میں وہ آپ کو دکھلایا گیا ایک منظر کہ ایک شخص کو لٹایا گیا ہے، دوسرا شخص اس کے ہاتھ میں لوہے کی تیز دھار کنڈی ہے، چیرنے کا آلہ ہے. وہ لیٹے ہوئے شخص کی دائیں باچھ میں ڈالتا ہے، چیرتا ہوا پیچھے گدی تک لے جاتا ہے، پھر نتھنے میں ڈالتا ہے، چیرتا چیرتا گدی تک لے جاتا ہے، پھر دائیں آنکھ میں ڈالتا ہے، چیرتا چیرتا پیچھے گدی میں تک پہنچاتا ہے، پھر بائیں باچھ میں ڈالتا ہے، بائیں نتھنے میں ڈالتا ہے، بائیں آنکھ میں ڈالتا ہے. اسی طرح چیرتا چیرتا تینوں جگہوں سے پیچھے گدی تک لے جاتا ہے. بائیں سے فارغ ہوتا ہے، دائیں جانب پھر جل چکی ہے، مل چکی ہے، ٹھیک ہو چکی ہے، پھر دائیں جانب سے شروع ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیر کروانے والے فرشتے جبرائیل اور میکائیل سے پوچھتے ہیں یہ ہولناک منظر یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے بتلایا یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا، ایسا جھوٹ کہ اس کا جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا تھا. اب بتلاؤ یہ کون سا جھوٹ ہے؟ کاروبار میں بولا جانے والا جھوٹ بھی خطرناک ہے، لیکن وہ دنیا میں نہیں پھیلتا. وہ تو 2 کاروباری یا 4-5 کاروباری افراد تک رہے گا. یہ کون سا جھوٹ ہے جو دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے؟ یہ وہی کہانیوں کا، لطیفوں کا، یہ فلموں، ناولوں، ڈراموں کا جھوٹ. یہ مشرق میں تیار ہوتا ہے، مغرب میں پہنچتا ہے، مغرب میں تیار ہوتا ہے، مشرق میں پہنچتا ہے، شمال میں تیار ہوتا ہے، جنوب میں پہنچتا ہے. یہ جھوٹ جنوب میں بولا جاتا ہے، شمال میں پہنچتا ہے. یہ جھوٹ ہے جو دنیا بھر میں پہنچتا ہے. تو کہا یہ وہ بندہ ہے جھوٹ بولتا تھا تو اس کا جھوٹ دور دراز تک پھیلتا تھا. تو اس کو قبر میں یہ عذاب ہو رہا ہے، باچھیں چیری جا رہی ہیں، نتھنے چیرے جا رہے، آنکھیں چیری جا رہی ہیں، اور فرمایا قیامت تک اس کو قبر میں یہ عذاب ہوتا رہے گا. کتنا خطرناک ہے یہ جھوٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ. ایک بندہ ہمیشہ جھوٹی بولتا ہے اور جھوٹی تلاش کرتا ہے. کبھی لطیفوں کا جھوٹ، کبھی خوش طبی کا جھوٹ، کبھی فلموں کا جھوٹ، کبھی ڈراموں کا جھوٹ، کبھی ناولوں افسانوں کا جھوٹ. ہر وقت جھوٹ کا ہی طلبگار ہے. فرمایا جھوٹی تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اس کو اللہ کے ہاں کذاب، بدترین جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بات درست، بالکل سیدھی، جس میں خرابی اور شر کی آمیزش ہی نہ ہو. سچی کھری بات کہو، درست بات کہو، ہر قسم کے ٹیر سے محفوظ بات کہو. نہ جھوٹ کی ملاوٹ ہو، نہ دھوکے کی آمیزش ہو، نہ غیبت چغلی کی ملاوٹ ہو. ایسی بات، نہ فریب کی ملاوٹ ہو. ایسی بات کو کہتے ہیں قولا سدیدا. ہوگا کیا اگر زبان کو تم خیر کی کنجی بنا لو، شر سے بچا لو؟ ہوگا کیا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم. صرف زبان پہ قابو تم ڈال لو کہ زبان خیر کی کنجی بنے، شر کی نہ بنے. یہ تم کر لو. فرمایا یصلح لکم اعمالکم. کائنات کا رب وعدہ فرماتا ہے، وہ کائنات کا رب جس سے پڑھ کے وعدے میں کوئی سچا نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَوْفَىٰ
बिअहदिही मिन अल्लाह, जिससे बढ़ के बात में वादे में कोई सच्चा नहीं, वो कायनात का रब वादा करता है। जुबान तुम सीधी कर लो, शर से बचा के खैर की कुंजी तुम बना लो, होगा क्या? युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे अमल दुरुस्त भी कर देगा, जो गुनाह हो जाए माफ भी कर देगा। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा फायदा है। जुबान मामूली बात नहीं, बड़ी हसास बात है। और हदीस में भी आपने हसासियत बयान की। एक हदीस आपने पहले सुनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा लंबी हदीस है, दौरान सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर बड़े फ़ायदे उठाते थे, हमारी तरह नहीं। कान में आवाज़ गंदी, सामने गाड़ी की स्क्रीन पे भी सामने फिल्म गंदी, कान में आवाज़ गंदी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा क्या था? आज हम किस डगर पे चल पड़े, आपका उसवा तो ये था। 3 काम दौरान सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो आप सफ़र में करते थे, जो आप सफ़र में करते थे। और अगर गौर किया जाए तो तीनों का ताल्लुक किसी ना किसी हिसाब से ज़ुबान के साथ ही है। आप हैरान होंगे, किसी ना किसी अंदाज में तीनों का ताल्लुक किसके साथ है? ज़ुबान के साथ। पहला काम, आप दौरान सफ़र कुरान पढ़ते जाते हैं। कुरान कहाँ से पढ़ा जाता है? ज़ुबान से। आप कुरान पढ़ते जाते हैं, ताकि सुराका जो उस वक़्त मोमिन नहीं था, सफ़र हिजरत में मक्के वालों के इनाम के लालच में या आपका पीछा करने चल पड़ा सुराका, बाद में मुसलमान हो गया। वो भी वाक़या सुनाता था, दूसरे सहाबा से भी मनकूल है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी ये वाक़या सुराका का सुनाते हैं। सुराका कहते हैं, मैं पीछा करते करते लालच जो मक्के वालों ने दिया था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को जिंदा या शहीद करके ले आए, हम 100 ऊँटे नाम देंगे, इनाम था। कहते हैं मैं लालच में आके पीछा करते करते इतना करीब आ गया है। सहीहुल बुखारी में ये हदीस है और कुतब में भी मौजूद है। वो सुराका क्या कहते हैं, कितना करीब हो गया, इतना करीब हो गया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पढ़ने की आवाज़ आने लगी। वो मौलाना नवीद मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह ने पहले कहा है, आवाज़ रिकॉर्ड करना, तस्वीर नहीं भाई बनाना। हाँ जी, मैं नहीं कहा है, आपको राय का, मेहमान की राय का एहतराम करना चाहिए। कुछ अफराद देखो हालांकि बड़े जज्बे से हैं, पर कुछ सो रहे हैं। दाएं बाएं वाले ज़रा सारे सोए हुओं को जगाएं, जिसके दाएं बाएं कोई सोया हुआ है ना, उसको ज़रा जगाओ ज़रा, जगाओ भाई जगाओ। देखें ये कितना है, कितना जज्बा है। अल्लाह अजर अजीम दे हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार हामिद हाफिज़हुल्लाह को अल्लाह सेहत वाली, आफ़ियत वाली, ईमान वाली उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फरमाए कि उन्होंने शहर में कितने दीनी सिलसिले शुरू किए हुए हैं जी। फिर अल्लाह ताला ने बेटे को भी पीछे पीछे चलने की तौफीक अता कर दी है। अल्लाह ताला उसकी भी हिफाजत फरमाए, सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो देखो उन्होंने कितना ये अच्छा माहौल आपके लिए बनाया है। तो हम अगर आके फिर सो के चले जाए तो बात तो नहीं ना, जाग के सुनो। ये समझो ये जितने सुबह के प्रोग्राम है ना, इनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ लेने का ज़रिया है। क्यों अमूमन लोग खुसूसन रमज़ान में, यूँ तो लोगों की अक्सर की आदत 12 महीने है, फजर जो नहीं पढ़ता वो भी इस वक्त सोया होता है, जो फजर पढ़ता है वो भी सोया होता है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक़्त में बरकत डाल दे। तो इस बरकत वाले वक़्त को सो के ज़ाय करना तो कोई काम नहीं, जाग के बैठे, जाग के। आज बात भला क्या हो रही थी, ये भी इम्तिहान है। सुराका रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या सुनाया जा रहा था कि वो कहते हैं कि मैं पीछा करते करते इतना करीब हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनने लगा। तो आप सफ़र हिजरत में क्या करते जा रहे थे? कुरान पढ़ते जा रहे थे। और ये सिर्फ इस सफ़र में नहीं मिलता, और सफ़रों में भी आपका ये अमल मिलता है। एक अमल ये भी ज़ुबान का है कि आप दौरान सफ़र तिलावत करते जाते। दूसरा काम जो आप सफ़र में अक्सर करते थे,
وہ جاتے جاتے جو سوار اس وقت ایسے تو ہوتا نہیں تھا کہ بس کے اندر ہی 60-70 افراد بیٹھے، اپنی اپنی سواریاں ہوتی، جو قریب آ گیا نا اس کو نصیحت شروع کر دی. تو نصیحت کس سے ہوتی ہے؟ کیسا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نصیحت بھی زبان سے ہے. اور تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوران سفر کرتے، آپ اکثر سواری پہ ساتھ نفلی نماز پڑھتے، فرض نہیں، نفلی نماز. تو نماز میں بھی ابتدا سے اختتام تک زبان کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیسا زبردست استعمال سفر میں زبان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے کے طور پہ پیش کیا. کس طرح خیر کی کنجی بنایا، قرآن کی تلاوت، ساتھیوں کو نصیحت اور نماز. یہ آپ کا سفر ہوتا تھا. تو یہ حدیث بھی جو میں سنانے لگا ہوں، اسی طرح سفر میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. آپ نے نصیحت کی، لمبی چوڑی نصیحت کی، اسلام کے ایمان کے بنیادی بڑے بڑے اعمال، ارکان، احکام اس نصیحت میں بیان کیے. آخر میں فرمایا اے معاذ تجھے ایک نکتہ بتلاؤں کہ یہ جتنے خیر کے کرنے کے کام تجھے بتلائے ہیں نا، یہ تیرے لیے آسان کیسے ہو سکتے ہیں. ملاگ کا لفظ حدیث میں ہے جس کا مطلب سادہ مفہوم میں یہی ہے کہ یہ اعمال تیرے لیے آسان ہو جائیں. کیسے ہو سکتے ہیں آسان؟ اللہ اکبر. آپ نے نا پھر زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا معاذ کفا علیک ھذا، اس کو قابو میں رکھ. کیا کر؟ اس کو قابو میں رکھ. اگر تو اس کو قابو میں رکھ لے گا نا، یہ میں نے جتنی تجھے نصیحتیں کی ہیں ان پہ عمل تیرے لیے آسان ہو جائے گا. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. اور حدیث بھی کیا کہہ رہی ہے؟ کفا علیک ھذا، اس کو قابو میں رکھ. تو آپ جہاں چاہتے ہیں، مسجد میں، سکول میں، ادارے میں، جلسے میں، کسی بھی اجتماعی جگہ میں، حتیٰ کہ گھر کی 4 دیواری میں، اگر آپ چاہتے ہیں امن ہو، خیر ہو، برکت کا نزول ہو، باہمی زندگی پیار محبت الفت والی ہو، تو زبان کا استعمال صحیح کر لو. یہ حقیقت ہے، صحیح کر لو. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے یصلح لکم اعمالکم، عملی زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اور ہم نے دیکھا ہے گھر میں اگر بیوی اچھی زبان والی ہے نا تو برکت ہی برکت ہوتی ہے، اگر بری زبان والی ہے تو نوست ہی نوست ہوتی ہے. میں باقاعدہ ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی بات نہیں، خصوصاً اس زبان کو احترام والی جگہوں میں بڑا قابو رکھنا چاہیے. بڑا قابو. ایسا بول کبھی نہ بولیں اللہ کے ادب میں فرق پڑے، ایسا بول کبھی نہ بولیں پیغمبر کی شان میں گستاخی آئے، ایسا بول کبھی نہ بولیں ماں باپ کی بے ادبی ہو، ایسا بول کبھی نہ بولیں استاد کی گستاخی ہو، ایسا بول کبھی نہ بولیں عمر میں بڑے کی بے عزتی ہو. یہ تو خصوصی چیزیں ہیں. اب دیکھو صحیح البخاری اٹھائیں، گھر ایک ہی ہے، گھر ایک ہی ہے. گھر کس کا ہے؟ یہ خلیل اللہ کے بیٹے ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بڑی آزمائشوں میں ڈالا، دیر تک بیٹا ہی نہیں دیا، دے دیا تو کہا یہ دودھ پیتا بچہ اور اس کی ماں یہاں چھوڑو، خود ہجرت کر جاؤ. ہجرت کرنے کے بعد بس ملنے آتے کبھی کبھار، حتیٰ کہ بچہ جوان ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، پھر ملنے آئے ہیں. اتفاق سے دیر بعد باپ اپنے بیٹے کو، اس بیٹے کو جو ملا بھی بڑھاپے میں ہے، دعائیں کر کر کے ملا ہے، اتفاق سے باپ بیٹے کو ملنے آیا تو بیٹا گھر میں بھی نہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ بھی اجازت نہیں کہ انتظار کر کے جاؤ، نہیں، بس ملنے آئے تھے، ملاقات ہو گئی، ٹھیک نہیں ہوئی تو واپس. اب گھر میں عورت ہے. میں مثال دینے لگا ہوں کہ اگر بیوی کی زبان اچھی اور مزاج اچھا ہو تو گھر میں برکت کتنی ہوتی ہے، اور بری ہو تو بے برکتی کتنی ہوتی ہے. اب جناب ابراہیم السلام ہیں تو بہو گھر میں ہے، بیٹا کوئی نہیں. اسماعیل کدھر ہیں؟ پوچھا. بہو کہتی ہے باہر نکل گئے ہیں. اچھا کیا کھاتے پیتے ہو؟ کھانا پینا کیا ہے؟
کوئی شکار کر کے چڑی مار کے لے آئے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ بھوکے سو رہتے ہیں. کھانا کیا ہے یہاں؟ کوئی شے ہو تو کھائی جائے پی جائے. اب بھی وہ کوئی چڑی مارنے گیا ہے، مار کے لے آئے تو کھا لے گا، ورنہ بھوکے سو جائے گا. اچھا وہ آئے نا تو ان کو کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے. لو جی یہ کہہ کہ ابراہیم السلام چلے گئے. اسماعیل گھر آئے، کوئی آئے تھے کہ بابا جی، دیکھو انداز زبان کا کتنا فرق ہے. آئے تھے کہ بابا جی، پوچھتے تھے کیا کھاتے ہو کیا پیتے. میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ چڑی کو مار لیتے ہو تو کھا لیتے، ورنہ بھوکے سو رہتے ہیں. یہی تو کوئی خدمت ہے، کوئی گھر کوئی شے ہوتی تو خدمت کرتی نا. کوئی پیغام عجیب سی بات کر گئے تھے، یہ چوکھٹ بدل دیں. جناب اسماعیل کہنے لگے وہ میرے ابا جان تھے، تو نشکری عورت ہے، وہ تجھے تبدیل کرنے کا حکم دے گئے ہیں. لو جی اتنی بے برکتی ہوتی ہے. فارغ کر دیا حضرت اسماعیل السلام نے، باپ کے کہنے پہ بیوی کو فارغ کر دیا. لو جی اسی قبیلے کی دوسری عورت سے شادی کر لی. ہمارے جیسا ماحول تھوڑا ہی تھا، طلاق ہو جائے نہ طلاق دینے والے کو بیوی اور ملتی ہے نہ بیوی کو شوہر اور ملتا ہے. حالانکہ چلو ٹھیک ہے طلاق تک کام نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن یہ ایک مجبوری بھی تو ہے نا. مجبوری بن جائے تو پھر حال طلاق ہی ہے. لیکن وہاں جی عورت کو شوہر اور مل جاتا تھا، شوہر کو بیوی اور مل جاتی تھی. اسی قبیلے کی ایک عورت سے شادی کر لی. حضرت ابراہیم السلام پھر ملاقات کے لیے آئے. اتفاق سے بیٹا اب بھی گھر میں نہیں. ہماری جماعت کے ایک معروف عالم دین ہوتے تھے، مناظر بھی تھے، مولانا رانا شمشاد احمد سلفی رحمہ اللہ. وہ نا کئی دفعہ ابراہیم السلام کے یہ آزمائشوں والے واقعات سناتے نا، تو سناتے سناتے ان کا بڑا انداز ہوتا تھا. سناتے سناتے کئی دفعہ کہتے یا اللہ وہ تو اپنوں سے ایسا ہی کرتا ہے، وہ تو اپنوں سے ایسا ہی کرتا ہے کہ ان کو اتنے امتحان میں ڈالتا ہے. اب دیکھو باپ دوبارہ بیٹے کو ملنے آیا، بیٹا اب بھی گھر میں نہیں، اب بھی بہو گھر میں ہے. اسماعیل کدھر ہیں؟ اب دیکھو زبان کا فرق ہے. خیر کی کنجی بنا لو خیر کی. اب جواب کیا آتا ہے؟ وہ باہر گئے ہیں، ہماری خدمت کے لیے گئے ہیں، آپ تشریف رکھیں. آپ سفر کر کے آئے محسوس ہوتے ہیں، میں پانی رکھتی ہوں، آپ غسل فرما رہے ہیں. جی کوئی اور خدمت فرمائیں تو میں کہوں. جی اللہ اکبر. وہ گھر وہی ہے، گزر بسر اب بھی وہی ہے. کیا کھاتے پیتے ہو؟ اللہ کا بڑا شکر ہے گوشت کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ دیکھو وہی شکار ہی ہے. وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کوئی چڑی مار لے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ بھوکے سو رہتے ہیں. یہ کیا کہہ رہی؟ وہی گھر ہے، وہی شور ہے، وہی غذا ہے. کہتی ہے اللہ کا شکر ہے، اور کیا چاہیے؟ گوشت کھانے کو ملتا ہے، پانی پینے کو ملتا ہے، الحمدللہ. وہی گھر ہے. تو ابراہیم السلام کہنے لگے جب میرا وہ اسماعیل گھر آئے نا تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھیں. لو جی اب اسماعیل گھر آئے، پوچھا کوئی آیا تھا؟ وہ پہلی نے کہا تھا ایک بابا جی آئے تھے. اب یہ کیا کہتی ہے؟ ماشاءاللہ ایک کمال بزرگ آئے تھے. ہاں جی میں نے ان کو خدمت کے لیے پانی پیش کیا، کہا بیٹھو میں پانی رکھتی ہوں، غسل فرما لیں، آپ بیٹھے میں آپ کا سر صاف کرتی ہوں. میں نے خدمت کے لیے پیش کیا. بزرگ ہی بڑے پیارے تھے. وہ پوچھتے تھے کھاتے پیتے کیا ہو؟ تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے گوشت کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں. تو کوئی پیغام وہ یہ کہہ گئے تھے کہ اسماعیل آئے نا تو اس کو کہو چوکھٹ قائم رکھے. اور بیوی گھر کی چوکھٹ ہے. اگر زبان اچھی تو گھر جنت کا نقشہ پیش کر سکتا ہے، اور اگر زبان آوارہ ہے بیوی کی، بچوں کو بھی گالی دے دے کے بولتی ہے، شور تھکا آ رہا ہے اس کو بھی الٹا ہی بولتی ہے، تو پھر بھلا کیا حال ہو جاتا ہے. ایک عربی شاعر نے تو یہاں تک نقشہ کھینچ دیا، کہتا ہے اللہ نے مجھے تو بیوی ایسی دی ہے وہ منہ کھولتی ہے تو ایسے لگتا ہے جہنم کا دروازہ کھل گیا ہے. یقین کہتا میں نے سادہ ترجمہ کیا اس کے شعر کہ وہ منہ کھولتی ہے تو ایسے لگتا ہے جہنم کا دروازہ کھل گیا. نہیں وہ زبان اچھی کرو. قرآن وعدہ کر رہا ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وعدہ کر رہے ہیں ہاں جی کہ زبان تم ٹھیک کرو، عمل اور معاملات تمہارے اللہ ٹھیک کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تو انہیں کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں کو ہمیشہ اچھی بات کہو، زبان اچھی بولو. لیکن اللہ نے جب اس امت کو حکم دیا تو کہیں قول سدید کہا
جو حسنا سے بڑھ کر ہے کہ ایسی سیدھی بات جس میں ٹیڑھی کوئی نہ ہو. اور کہیں کیا فرمایا؟ یقول اللاتی ہی احسن، حسنا سے احسن بڑھ کے ہے. فرمایا وہ بات کہو جو بہت اچھی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کو خیر کی کنجی بنانے کی توفیق دے، شر کی کنجی بنانے سے اللہ محفوظ رکھے. وآخر دعوانا